جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیکس ود یاسر یاسین کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. وفاقی حکومت نے 18,000 ارب روپے سے زائد پر مشتمل وفاقی بجٹ پیش کر دی ہے، جس کے مطابق دفاع کے لیے 3,000 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ محصولات کا ہدف 15,267 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ جی ڈی پی کی شرح نمو کا ہدف 4% برقرار رکھا گیا ہے. مہنگائی کی اوسط شرح 8.2% رکھنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری وفاقی بجٹ میں شرکت نہیں کریں گے، جبکہ بعد ازاں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی انہیں منا کر قومی اسمبلی کے اجلاس میں لے آئے. دوسری جانب ایران اور امریکہ کے مابین مفاہمت پر کافی حد تک پیش رفت سامنے آئی ہے، جبکہ ایرانی اور امریکی دونوں طرفہ میڈیا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتوار کے روز اس معاہدے پر دستخط کا امکان موجود ہے. جبکہ آزاد کشمیر میں جاری دھرنے سے آپ کو آگاہ کریں تو آزاد کشمیر کے ضلع پونچھ میں اس وقت راولاکوٹ کے اندر مظاہرین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. اور دوسری اہم بات کہ اس دھرنے میں اب خواتین اور بچوں کی ایک کثیر تعداد بھی شامل ہو چکی ہے. گزشتہ رات عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کی طرف سے سکیورٹی وجوہات کی بنا پر عوامی ایکشن کمیٹی کے دھرنے کو اجتماع سے ہٹا کر مختلف جگہوں پر منتقل ہونے کا ایک فیصلہ سامنے آیا تھا، جس کو بنیاد بنا کر بعض حکومتی ترجمان اور سیاسی قائدین اور ضلع انتظامیہ بالخصوص کمشنر پونچھ ڈویژن نے بھی اس بات کو عوام کے سامنے رکھا تھا کہ راولاکوٹ میں جاری دھرنا ختم ہو گیا ہے. یہ گزشتہ رات کی ڈیولپمنٹ تھی، جبکہ آج صبح مظاہرین کی ایک بہت بڑی تعداد راولاکوٹ میں موجود تھی. راولاکوٹ میں موجود مظاہرین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مطالبات سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے اور اپنے مطالبات کو منوائے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے.